اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو ایک صفت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ فرشتوں کو عقل دی لیکن خواہشات سے محروم رکھا۔ جانور کو خواہشات تو دی لیکن اسے عقل سے محروم رکھ لیا۔ سب سے بڑا اللہ کی محبت کا ثبوت تو یہی ہے کہ ہم انسانوں کو ہر مخلوق سے زیادہ طاقتور بنایا ہے۔ ہمیں عقل اور خواہشات دونوں چیزیں دی۔ اللہ تعالیٰ کی ہم اتنی نافرمانی کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ہمیں کبھی بھی ایک سیکنڈ کے لیے تنہا نہیں چھوڑتا۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہمیں یہ محسوس نہیں کرواتا کہ وہ ہم سے محبت نہیں کرتا یا ہمیں چیٹ کر رہا ہے، بلکہ اللہ تو ہر وقت ہماری توبہ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ ہم کتنے ہی گناہ کر لیں۔ وہ ہمیشہ ہمیں ہمت دیتا ہے کہ میرے بندے میرے پاس آ جا، میں تیرے لیے ہمیشہ موجود ہوں۔ تو ایک بار سچے دل سے توبہ کر لے، گناہ زمین سے لے کر آسمان تک بھی ہوں گے نا تو معاف کر دوں گا۔ کیسا رحیم و کریم رب ہے کہ اپنی رحمت کے دروازے کبھی بند نہیں کرتا۔ ہمیں جس وقت خیال آتا ہے کہ غلطی ہو گئی ہے تو آسمان سے اچانک ایک تسلی بھری آواز آتی ہے کہ اے میرے بندے، گھبرا مت جانا، اپنے آپ کو تنہا مت سمجھ لینا، ہمت نہ ہارنا۔ تیرا رب اتنا رحیم ہے کہ تیری زندگی بھر کے گناہ کو معاف بھی کر دے گا اور تجھے اپنا محبوب بھی بنا لے گا۔ تو ایک بار آگے بڑھ تو صحیح، مجھ سے معافی مانگ تو صحیح۔ وہ بادشاہ ہے سارے جہاں کا، خالق اور مالک ہے۔ جب ایک ماں اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتی ہے کہ اس کے ساتھ ذرا سا کچھ برا ہوتا ہے تو خود بھی دکھی ہو جاتی ہے اور کبھی اس کا برا نہیں سوچتی، تو ذرا سوچئے کہ جو رب ہمیشہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہو وہ ہمیں دکھ دے سکتا ہے؟ وہ ہماری قسمت بری لکھ سکتا ہے؟ نہیں نا۔ وہ اللہ تو اتنی محبت کرتا ہے کہ ایک بار بندہ خالق سے سچے دل سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ سب معاف کر دے گا۔ اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت کو زوال ہے۔ اللہ کی محبت کے علاوہ دنیا کی کوئی محبت سچی نہیں ہے۔ انسان کا سب سے مضبوط رشتہ اللہ سے ہے۔ اللہ اصلیت دکھاتا ہے ہر رشتے کی، ہر محبت کی، ہر سہارے کی۔ پھر وہ سب کچھ دکھا کر انسان سے پوچھتا ہے کہ اب بتا، تیرا میرے سوا اور ہے ہی کون؟ دل اسی لیے بنایا گیا تاکہ وہ اللہ سے محبت کرے۔ لوگوں کی محبت کو تم اپنا غم مت بناؤ، بس لوگوں کے دل تو الٹتے ملتے رہتے ہیں، لیکن اپنا غم اللہ کی محبت کو بنا لو، کیونکہ جب اللہ تم سے محبت کرے گا تو لوگوں کے دل بھی ایسے بنا دے گا کہ وہ تم سے محبت کریں۔ تو اگر مایوسیاں محسوس ہونے لگیں تو مہربانیاں گننا شروع کر دیں۔ اللہ کی محبت کی مٹھاس محسوس ہونے لگے گی اور دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ جب تک انسان ٹوٹتا نہیں اس میں عاجزی نہیں آتی، اور دل میں نور تبھی گزرتا ہے جب وہ ٹوٹتا ہے، اور جب انسان ٹھکرایا جاتا ہے تبھی وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور بہت ہی خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو ٹوٹ کر اپنے رب سے جڑتے ہیں اور ان کے دلوں کو میرا اللہ پاک اپنی محبت عطا کر دیتا ہے، پھر وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اللہ سے محبت تو یہی ہے کہ خود کو اس کے حوالے کر دو۔ جب جب میں اس سے سجدہ کرتی ہوں دل سے اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ، میں نے اپنے آپ کو آپ کے سپرد کرتی ہوں، ہر اس چیز کی خواہش سے خود کو دور کرتی ہوں جو مجھے آپ سے دور کرے۔ تو کچھ سجدے معمول سے زیادہ لمبے کرتی ہوں۔ میری ان سجدوں کی شدت کو صرف میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، جو مشکل ہو یا آسانی، رات ہو یا دن، کبھی بھی کہیں بھی
کسی بھی حال میں اکیلا نہیں چھوڑتا، اٹھتا ہے تو بہت جلدی مان بھی جاتا ہے، رسوا نہیں کرتا، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، ہمیشہ ساتھ دیتا ہے۔ اور اللہ سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلا رہنا برا نہیں لگتا، آنکھوں میں لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے کہ ہم سے کوئی بات کرے نہ کرے، دل مطمئن رہتا ہے۔ اپنی خواہشات، مشکلات، آزمائشوں اور ناممکن حالات کو بتا دیں کہ آپ کا اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی دسترس میں سارا جہان ہے اور اس کا ایک کن پوری کائنات کو کھلا کر رکھ سکتا ہے، تو پھر کیا ممکن اور کیا ناممکن، سب کچھ دعا کے ایک فاصلے پر ہے۔ پھر آپ نے صبر کرنا ہے، یقین رکھنا ہے، کیونکہ اللہ سے زیادہ بھی بھلا کسی کو تمہاری فکر ہو سکتی ہے۔ اس نے تو اپنے لکھے نصیب کی بھی کبھی پرواہ نہیں کی، اس نے تو جب بھی دیکھا تمہاری دعاؤں کو، تمہاری شدت کو اور تڑپ کو دیکھا، اس نے تم سے بے غرض محبت کی، اتنی کہ تمہارے دل نے اسے چھوڑ کر سب مانگا، اس نے پھر بھی انکار نہیں کیا۔ تو اپنے زخموں کو اللہ کے پاس لے جاؤ، وہاں محبت، وفا سے شفا ملتی ہے۔ اللہ تو بن مانگی التجائیں بھی سنتا ہے، تو پھر مانگنے پر دعاؤں کی قبولیت کو تمہارا مقدر بنائے گا ہی نہیں بلکہ نوازے گا بھی۔ اللہ کی محبت ہو، دعا پر یقین ہو، عشق تہجد ہو، صبر کی راہ ہو، تو منزل صرف کن ہوتی ہے۔ اللہ صرف تب تک آزماتا ہے جب تک اس کا بندہ یہ نہیں کہہ دیتا کہ یا اللہ تیری رضا میں میری رضا ہے، پھر اللہ اس کی ہر رضا کو اپنی رضا بنا دیتا ہے۔ تو ذرا سوچو، تمہارے روبرو بیٹھے اللہ تمہیں کتنی محبت سے دیکھتا ہوگا، جو تم اللہ سے اللہ ہی کی محبت مانگتے ہو۔ کن سے فیکن کی ہر کہانی پختہ یقین رکھنے والے ہی مکمل کرتے ہیں، اور بے یقینوں کے لیے موت سے رونما نہیں ہوتے۔ جب اس کے حکم کے بغیر تو ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، تو تمہارے ہاتھوں کا اٹھنا کیسے بے وجہ ہو سکتا ہے؟ وہ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے، تبھی تو وہ تمہارے دل و دماغ پہ دعا کا خیال ڈالتا ہے۔ تو جو دعائیں سوچتے ہوئے دل گھبرائے اور مانگتے ہوئے زبان لڑکھڑا دینا، وہ دعائیں ہی کن سے ٹکراتی ہیں، وہ دعائیں لکھے ہوئے کو مٹا کر ہمارا مقدر بن جاتی ہیں۔ اور جب تم یہ تسلیم کر لیتے ہو کہ ہر کام تمہاری بہتری کے لیے ہوتا ہے، اور جب تم اللہ کی مرضی کے راستے پر چلتے ہو، تب تمہاری منزل کن کی ہوتی ہے۔ اپنا درد صرف اللہ کو بتاؤ، جب درد حد سے بڑھ جائے یا چھوٹی مشکل بڑھ جائے تو آپ صرف اللہ کو پکاریں، اللہ کو آپ بتائیں کہ آپ کو کیسا لگتا ہے، اور بتائیں کہ آپ کی کیا چاہت ہے، رات کے ہو یا کسی بھی پہر ہو، کیونکہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ بس آپ ایک بار اس سے رجوع کریں، باقی دل کی بات اور نیت سے وہ خوب واقف ہے، وہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ وہ معجزے جس کا انتظار تم بے تابی سے کرتے ہو، ان کے صبر کا سنہرا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ تمہارے آنسوؤں کی تمام تر گنتی کو یاد رکھتے ہوئے خوشیوں سے بھرا باغ بھی تمہارے نام لکھا جا چکا ہے، کیونکہ جب بات اللہ پر کیے جانے والے یقین پر آ رکے تو پھر معجزوں کا رونما ہونا ہر حال میں لازم ہوتا ہے۔